السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے واقعہ رجی کے بارے میں۔ غزوہ احد کے بعد ازل اور کارا جو دو مشہور قبیلے ہیں، ان کے چند آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، چند لوگوں کو ہمارے ہاں بھیجیں کہ اسلام کے احکام اور عقائد سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 اشخاص ساتھ کر دیے، جن کے سردار عاصم بن ثابت تھے۔ یہ لوگ جب مقام رجی پر پہنچے جو عسفان اور مکہ کے وسط میں ہے، تو ان غداروں نے بد عہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کو اشارہ کیا کہ ان کا کام تمام کر دیں۔ بنو لحیان 200 آدمی لے کر، جن میں 100 تیر انداز تھے، ان لوگوں کے تعاقب میں چلے اور ان کے قریب آ گئے۔ ان لوگوں نے بڑھ کر ایک ٹیکرے پر پناہ لی۔ تیر اندازوں نے ان سے کہا کہ اتر آؤ، ہم تم کو امان دیتے ہیں۔ حضرت عاصم نے کہا میں کافر کے پناہ میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر اللہ سے خطاب کیا کہ اپنے پیغمبر کو خبر پہنچا دے۔ غرض وہ 7 آدمیوں کے لڑ کر تیر اندازوں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ قریش نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ عاصم کے بدن سے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لائیں کہ ان کی شناخت ہو۔ قدرت خداوندی نے شہید اسلام کی تحقیر گوارا نہ کی۔ شہد کی مکھیوں نے لاش پر پردہ ڈال دیا اور قریش ناکام لوٹ گئے۔ لیکن 2 اشخاص حضرت خبیب اور زید نے کافروں کے وعدہ پر اعتماد کیا اور ٹیکرے سے اتر آئے۔ کافروں نے بد عہدی کر کے ان کو مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کو حارث کے لڑکوں نے خریدا کہ باپ کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ چند روز انہی کے گھر میں رہے۔ ایک دن حارث کی نواسی کو کھلا رہے تھے، اتفاق سے ہاتھ میں چھری تھی۔ بچی کی ماں اتفاقاً کہیں سے آ گئی، دیکھا کہ حضرت خبیب کے ہاتھ میں ننگی چھری ہے، کانپ اٹھی۔ حضرت خبیب نے کہا کیا تو یہ سمجھی کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ہمارا یہ کام نہیں۔ خاندان حارث ان کو حرم کے حدود سے باہر لے گیا اور قتل کرنا چاہا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ قاتلوں نے اجازت دی۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا دیر تک نماز پڑھنے کو جی چاہتا تھا، لیکن تم کو خیال ہوگا کہ موت سے ڈرتا ہوں۔ پھر اشعار پڑھے، جب میں اسلام کے لیے قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کس پہلو پر قتل کیا جاؤں گا۔ یہ جو کچھ ہے خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ان پارا پارا ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا۔ اسی زمانہ سے دستور ہے کہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو مقتول پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے اور یہ مستحب سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے صاحب حضرت زید تھے۔ ان کو صفوان بن امیہ نے قتل کے ارادہ سے خریدا تھا۔ ان کے قتل کے وقت قریش کے معزز سردار تماشا دیکھنے آئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا سچ کہنا، اس وقت تمہارے بدلے محمد قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے؟ وہ بولے اللہ کی قسم، میں تو اپنی جان کو اس کے برابر بھی عزیز نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ صفوان کے غلام نستاس نے ان کی گردن مار دی۔ اسی سال یعنی 7 ہجری شعبان میں حضرت حسین کی ولادت ہوئی۔ اسی سال ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت خزیمہ نے انتقال فرمایا، جن سے اس سال نکاح بھی ہوا تھا۔ اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ عبرانی زبان لکھنا پڑھنا سیکھ لیں، اور فرمایا کہ مجھ کو یہود پر اطمینان نہیں۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ حضرت زید نے صرف 15 دنوں میں عبرانی زبان سیکھ لی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں عبرانی زبان سے لوگ بہت کچھ آشنا تھے۔ اسی سال شوال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح فرمایا۔ اسی سال یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا مقدمہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
तौरात के मुताबिक रजम का हुक्म दिया।